بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال کہہ کر بلایا کرتے تھے، اے میرے سردار بلال۔ اس کے برعکس آپ ابو جہل کو دیکھیں، وہ کون تھا؟ وہ عرب تھا، عرب قریشی، اور سردار تھا بنی مخزوم کا۔ یہ بنی مخزوم بنی ہاشم کی ٹکر کا قبیلہ تھا قریش کے اندر، جس قبیلے سے اللہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ پیدا کیے، حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگ پیدا کیے ہیں شہید یرموک، کہ انہوں نے ایسی شہادت کی، ایسی تاریخ لکھی کہ تھوڑے ہی مسلمان ملتے ہیں ایسی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ تو ایسے لوگ تھے اس خاندان کے اندر۔ تو یہ بنی مخزوم سے، اور 21 سال کی عمر میں یہ قریش کے جرگے کی صدارت کرتا تھا۔ لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے، لیکن اس نے نسبت نہیں جوڑی اپنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ نے دنیا میں ایسا ذلیل کیا، ایسا پست کیا، خافض ذات نے ایسا ذلیل اور پست کیا کہ آج ہم کسی کو مذاق میں بھی ابو جہل نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ہے خافض اور یہ ہے رافع، جو اپنی حکمت سے اپنے نیک فرما بردار بندوں کو رفعت عطا کرتا ہے، اونچا کرتا ہے۔ قرآن کے اندر پڑھیے تو صحیح یوسف علیہ السلام کا قصہ، کہ جس کو اللہ رب العزت احسن القصص فرما رہے ہیں۔ احسن القصص، پیارے یوسف کا قصہ تو پڑھیے، کہ کس طرح سے بھائیوں نے باپ سے جدا کیا، اور جدا کرنے کے بعد لے جا کر ایک ایسے اندھے کنویں میں ڈالا کہ جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس میں تو سارا سال ہو گئے ہیں، یا تو پانی ہے نہیں، اور جتنے خطرناک قسم کے حشرات الارض اس جنگل میں موجود ہیں، سب کے سب اس کنویں کے اندر موجود ہیں۔ آپ سوچئے 8 سال کے یا 10 سال کے، ایک روایت 12 سال کی ہے، چھوٹے سے بچے کو 40 فٹ گہرے کنویں میں پھینک دیا جائے، اور پھر اس کی زندگی بچے، اور پھر وہ بچہ نکلے اور وہ بچہ مصر جائے، اور آنے والے وقتوں میں 32 سال کے قلیل عرصے میں اللہ اس کو مصر کا بادشاہ بنا دے۔ اور وہ جو خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے اپنے بالکل بچپن میں، کہ اے میرے باپ، میں دیکھتا ہوں 9 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، یا غالباً 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ جو خواب دیکھا تھا، اللہ نے اس خواب کو پورا کر کے دکھایا۔ دیکھنے میں تو یہ لگا کہ پست ہو گئے، دنیا کی لائن سے لگا ہلاکت یقینی ہے، دنیا کی لائن سے لگا اب نہیں بچ سکتے، ختم ہو گئے، لیکن رافع ذات اللہ کی ہے۔ اس نے پستی کے نقشوں میں، اس نے ذلت کے نقشوں میں یوسف علیہ السلام کو وہ عزت دی اس رب نے، کہ ایسا رافع کیا اس رب نے کہ قرآن نے اس قصے کو احسن القصص فرمایا۔ میرے نبی ہم آپ کو ایک وہ قصہ سنانے والے ہیں جس کے بارے میں آپ جانتے نہیں، آپ کے رافع رب نے کیسا اونچا کیا۔ یہ سب سے خوبصورت قصہ ہے، اور عربی زبان کے اندر بھی بالکل اسی طریقے سے حسین، حسن، احسن، ایڈجیکٹیولی اگر آپ دیکھیں تو گڈ، بیٹر، بیسٹ، بیسٹ سے بہتر کوئی نہیں۔ بیسٹ کا عربی زبان میں مطلب ہے احسن۔ احسن کا مطلب انگریزی زبان میں بیسٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عربی زبان ایک مکمل زبان ہے، قرآن کی زبان ہے۔ احسن سے بہتر کوئی چیز نہیں، سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اے میرے نبی، سنیے ہم سے وہ قصہ کہ جس سے خوبصورت قصہ کوئی نہیں، اپنے رب کی قدرت کی قصے سنیے کہ کیسے آپ کے رب نے کس پستی کے اندر یوسف علیہ السلام کو، جبکہ ساری دنیا نے ان کو، دنیا کی لائن کی ساری مصیبتیں ان پر تھیں، کیسے تیرے رب نے اونچا کیا۔ یہ ہے رافع۔ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پال کے دکھایا۔ یہ ہے رافع ذات، جو ذلت کے نقشوں میں عزت دے، وہ ہے رافع ذات، اللہ کا رافع ہونا۔ ہاں میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی دیکھ لیجئے۔ پیدائش سے پہلے والد محترم کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی
عنہ انتقال کر گئے. 6 سال کی عمر میں ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما دی. 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب بھی چلے گئے. جی بالکل یتیم. اور وہ صورت اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. پورا قرآن کیسے اللہ پاک کس محبت سے بتا رہے ہیں کہ تجھے دنیا سمجھتی ہے, تو یتیم, تو جب یتیم تھا تیری کفالت نہیں کی. مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم میرے نبی, مجھے تیری خوبصورت زلفوں کی قسم میرے نبی, کیسا تیرا خیال کیا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. آپ گھبرائیں نہیں, یہاں بھی آپ کو راضی کروں گا, وہاں بھی آپ کو راضی کروں گا. تیرا رب تجھے اونچا کرے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. دیکھ تیرا ذکر کیسے اونچا کیا ہم نے. 1400 سال گزر گئے, لاکھوں کروڑوں لوگ, آج دین اسلام کے دشمن ہر طرف موجود ہیں, دن اور رات مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے. اس کے باوجود میرے عزیز دوستو, اللہ رب العزت حج پہ جانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مجھے ملتا رہتا ہے موقع حج پر جانے کا, عمرے پہ جانے کا, محض اس رب کے فضل سے. میں دیکھتا ہوں اب تو توسیع ہو رہی ہے کعبے کی. کیوں؟ کیونکہ لوگ زیادہ اور جگہ کم پڑ رہی ہے. جتنا اس دین کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اتنے ہی لوگ اللہ سے جڑتے جا رہے ہیں. ورفعنا لک ذکرک بڑھتا ہی جا رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. کبھی اگر یہ تعریف کی, اگر کبھی اللہ رب العزت نے کبھی یہ تعریف کروائی صحابہ کرام سے, تو پھر یہی تعریف کروائی آپ کے بعد آپ کے تابعین سے, اور پھر تابعین حضرت حسن بصری اور ان سے کروائی. پھر اس کے بعد تبع تابعین آ گئے, پھر اولیاء کرام آ گئے, اور امام بخاری آ گئے, اور امام مسلم آ گئے, اور پھر اسی طریقے سے بے شمار اللہ والے آئے کبھی, اور آتے گئے یہاں تک کہ آج 1.5 سے 2 ارب مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں, اور ورفعنا لک ذکر ہو رہا ہے. تو عزت دینا اللہ کے ہاتھ میں. خافض اللہ ہے, چاہے تو ایسا ذلیل کرے کہ ان لوگوں کے قبروں کے نشان بھی نہ ملے, اور چاہے تو ایسی عزت والا ہو, ایسی عزت دے کہ یثرب جیسے ایک چھوٹے گاؤں کو مدینۃ منورہ, مدینۃ النبی بنا دے, کہ قیامت تک لوگ اس شہر میں آئیں اور اس شہر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اٹھائیں. کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.